نہ ہے من ایام اخر، دیگر دنوں کو۔ اب رمضان میں ایک آدمی بیمار ہوا یا سفر میں نکلا اور اس کے لیے روزہ رکھنا بامشقت ہو گیا، مشکل ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا وہ نہ رکھ سکا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اب دیگر ایام میں تعداد شمار کرے۔ 10 دن رمضان میں بیمار رہا، روزے نہیں رکھ سکا، یا 10 دن سفر پہ رہا، روزے نہیں رکھ سکا، تو کسی اور مہینے میں 10 دن شمار کر کے پورا کر لے۔ ایک قانون ہو گیا بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، يُطِيقُونَهُ، جو بمشکل اس کو رکھتے ہیں۔ اطاقہ یطیق اطاقتاً، کسی چیز کو مشقت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ کر لینا۔ اور بعض لوگ اس پر اشکالات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو کلام عرب میں نہیں ہے، خاصیات میں نہیں ہے، تو یہ باتیں یاد رکھے، خاصیات ابواب کوئی آسمان سے منزل شدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا کے علماء نے بنائے ہیں اس لیے کہ قرآن اور سنت کے مفاہیم کو متعین کیا جا سکے۔ اب یہ تو خاصیات ابواب میں بھی ہے، اس کے بڑی مثالیں مفسرین نے دی ہیں، اور اطاقہ یطیق اطاقتاً، کسی چیز کو بمشکل بجا لانا۔ اور اگر کسی نے ذکر نہیں کیا اور یہاں قرآن کا مفہوم اس کے ساتھ بنتا ہے اور قرآن کے اس لفظ سے یہ مفہوم ہو جاتا ہے، تو بھئی کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اور یہ بات کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں کو جو بڑی مشکل سے اس روزی کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ بیمار بھی نہیں، یہ آدمی مسافر بھی نہیں، لیکن آدمی انتہائی کمزور ہے، یا بالکل چند گھنٹے بغیر کھانے پینے کے نہیں رہ سکتا، یا اس کے گرد میں کچھ ایسی تکلیف ہے جو کچھ پینے کے نہیں رہ سکتا، یا وہ طبعاً اتنا کمزور پیدا ہوا ہے کہ اگر وہ کھا پی نہ لے تو اس کو بہت خطرہ ہے، طبیعت اس کی ایسی ہے کہ وہ باقاعدہ زندہ نہیں رہتا، یا انتہائی بوڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو بڑی مشکل سے روزہ رکھنے کی قوت ملتی ہے، وہ باقاعدہ موت سے ٹکراتا ہے، تو اس کے لیے فدیۃ و طعام و مسکین، تو اس کے لیے فدیہ دینا ہے، ایک مسکین کو صبح شام کھانا دلانا، صبح شام اس کو کھانا دلانے کی فدیہ دینا بڑی مشقت سے حاصل کرتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے معاف ہے۔ اب یہ بات کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کو ایسا بڑی مشکل سے اس کو رکھ لینا، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ امام کشاف زمخشری نے لکھا ہے، صاحب کشاف امام زمخشری، اور انور شاہ کشمیری نے فیض الباری جلد 3 صفحہ نمبر 946 میں لکھا ہے، یطیقونہ اے یتجشمونہ، طاقت رکھتے تو ہیں مگر بڑی تکلیف سے، اطاقہ یطیق اطاقتاً، یتجشمونہ۔ اور یہ محمد عبدہونی بھی ذکر کیا ہے، اور علامہ رشید رضا صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے، تفسیر منار کے اندر اس کی تحقیق موجود ہے، اور کشاف اور انور شاہ کشمیری کا بھی میں نے حوالہ دیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، يُطِيقُونَهُ، جو اس روزے کی طاقت بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، تندرست ہے، بیمار نہیں، مگر انتہائی کمزور ہے،
یا اس کی وضاقتہ ایسا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتا، یا کسی کو ایسی بیماری ہے جس سے آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا، شوگر کا بیمار، وہ ایسی بیماری تھوڑی ہے، گردوں کا بیمار، وہ بھی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ آدمی ٹھیک ہو سکے۔ اب ایسے دائمی مرض جس کو لاحق ہیں، جس طرح شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کی بعض گولیاں ٹائم پہ کھانی ہوتی ہیں، تو ایسے لوگ جو رکھتے تو ہیں مگر سر کے قیمت پر بڑی مشکل سے، تو ان کے لیے مسکین، ایک مسکین کو کھانا دلانا اس کا فدیہ ہے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن ایک مسکین کو کھانا دلا دے، اللہ فرماتے ہیں فمن تطوع، اگر کسی نے نفلی طور پر اپنی مرضی سے کر دیا خیرن، نیکی کا کام، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی ایک مسکین کا کھانا تو ایک دن کے بدلے میں لازم ہے، لیکن اگر کوئی 2 مسکینوں کو کھلاتا ہے، 3 کو کھلاتا ہے، 4 کو کھلاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، ثواب کا کام ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ آدمی جو بڑی مشقت اور تکلیف سے رکھنے کے بعد اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن وَأَن تَصُومُوا، لیکن اگر یہ لوگ بھی روزہ رکھیں، خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی مسکین کے کھانے سے تمہاری کھلانے سے تمہاری ذمہ داری تو پوری ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں رخصت تو ضرور ہے، لیکن اگر بہت بہت مشقت کر کے موت کا خطرہ نہ ہو اور کسی نے رکھ دیا، خیر لکم، پھر بھی اس کے لیے فائدہ ہے کہ روزہ رکھنا یہ مسکین کو کھانے کھلانے سے درجہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو، اگر تم جانتے۔ اب شہر رمضان الذی، رمضان، ماہ رمضان، الذی، وہ ماہ ہے، وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن کو۔ اب قرآن نازل کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں، اس میں کیا ہے؟ ہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، للناس، عام لوگوں کے لیے، یہ عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مولویوں کے لیے صرف نہیں ہے۔ وبینات، اور یہ واضح پیغام ہے، من الہدی، ہدایت کا،